ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، نہ دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ اللہ 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 یا اللہ، اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ 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 یا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، کون مقام میں گئے اللہ، کون جہاں میں گئے اللہ، کون مقام میں گئے اللہ، کون جہاں میں گئے اللہ، جسم میں جام میں گئے اللہ، جسم میں جام میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اب وہ کیا ہے، وہ درود پاک کون سا ہے؟ آئیے ہم سب مل کے پڑھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدم ما ہوا اہلو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، آپ پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں، پروگرام کا نام ہے، یہ ہے چھوٹے بچوں کا پروگرام، یہ ہے بڑے بچوں کا پروگرام، جو یہاں پر ہیں ان کا بھی پروگرام ہے، اور جو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ لوگوں کا بھی پروگرام ہے۔ جی ہاں، آپ اس میں ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو نعتیں بھی سنائیں گے، قرآن پاک کی تلاوت بھی سنائیں گے، اخلاقیات سے متعلق کچھ تربیت بھی کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو جلدی جلدی ہمارے پروگرام کا حصہ بن جائیے، اور جو بچے ادھر کام کاج میں مصروف ہیں، ادھر کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا آ جائیے اسکرین کے قریب اور مل کر بیٹھ جائیے۔ جیسے جیسے یہاں سے کیسا پڑھائیں آپ نے پڑھنا ہے، یہاں سے نعت پڑھی جائے آپ نے پڑھنا ہے، یہاں سے سوال پوچھا جائے آپ نے جواب دینا ہے۔ تو آج کا سوال میں آپ بچوں کو دینے لگا ہوں، جلدی سے بتائیے، جلدی جلدی بتائیے کہ آج پاکستان میں کون سی رات ہو جائے گی؟ جو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس رات کو ہم نے کس طرح گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے، مدنی مذاکرہ بھی ہم نے دیکھنا ہے، اور جو ذکر و اذکار ہیں مغرب کے بعد 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ آپ بچے جو چھوٹے بچے ہیں وہ گھر پر ہی پڑھیں، امی کے ساتھ پڑھ لیں، باجی کے ساتھ پڑھ لیں، یا گھر میں آپ پڑھیں، لیکن جو بڑے بچے ہیں وہ جائیں گے مسجد میں جا کر آپ نے اچھے انداز سے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے، مغرب کے بعد جو ہے یہ نوافل ادا کیے گے۔ مدنی چینل پر بھی یہ مناظر آپ کو براہ راست دکھائے جاتے رہیں گے، اور اس حوالے سے گفتگو بھی ہوتی رہے گی۔ تو 6 نوافل ہیں، بہت ہی بابرکت نوافل ہیں، اس کی برکتیں ہمیں بھی ملیں گی اگر ہم پڑھیں گے، انشاءاللہ ہمارے گھر والوں کو بھی ملیں گی۔ وہ کون سے 6 نوافل ہیں؟ چاہیں تو آپ ان کی تفصیل بھی بتا سکتے ہیں، ان 6 نوافل کے نام بھی بتا سکتے ہیں، تو 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں گی۔ تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔
جی قاری صاحب کی جانب بڑھ رہے ہیں. کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی قاری صاحب کہاں تک ہمارا سبق پہنچا ہے؟ آج بھی 3 آیتیں ہیں. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سورۃ الطارق یہ ہماری نئی سورت شروع ہوئی ہے. اس کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھیں گے. 1 2 3 1 2 3 یہ 3 آیتیں ابتدائی توجہ کے ساتھ. پہلے کیا کرنا ہے؟ سننا ہے. پہلے اس کو توجہ سے سنیں، پھر سمجھیں گے، پھر موجود یہاں بچے یہ بھی پڑھیں گے اور آپ لوگوں نے بھی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہاں موجود بچے بھی سنائیں گے اور آپ لوگوں نے بھی سنانا ہے. اور پیارے بچوں اب ریڈی ہو جائیے توجہ کے ساتھ. جب بھی قرآن پاک سامنے رکھا گئے کوشش بنائیں کہ آپ کے پاس قرآن پاک سامنے ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس کی ڈھیروں ڈھیر برکتیں حاصل ہوں گی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. اب قاری صاحب آپ کو یہی آیت مبارکہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ کس کو کتنا کھینچنا ہے. تا کی آواز، سین کی آواز، قاف کی آواز قلقلہ کس انداز سے ہوگا تو قاری صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھائیں گے. تو آپ سب بچوں نے مل کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. جی قرآن پاک شروع کرنے سے قبل تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے. تو ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جس کا مفہوم ہے کہ جب قرآن پاک پڑھنے لگو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود کے شر سے. تو شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، شیطان سے بچ جائیں گے تو اللہ کا فضل و کرم ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ماشاءاللہ سین کو سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں مد ہے 2 ڈھائی الف کھینچ کر ادا کریں گے. حمزہ کو واضح کرنا ہے. والطارق. جی ہاں پیارے بچوں طا حروف مستعلیہ موٹے حروف میں سے اور ایکسٹرا موٹے حروف میں سے، یعنی اس کو بہت زیادہ موٹا کر کے ادا کریں گے. را کو باریک رکھیں گے اور قاف موٹا ہے اس کو بھی حروف مستعلیہ ہے موٹا کریں گے مگر ایکسٹرا موٹا نہیں کریں گے. اور یہاں پر پیارے بچوں جب وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ قلقلہ بھی ہوگا کیونکہ وقف میں قاف ساکن ہو جائے گا تو آواز لوٹتی ہوئی. جب حروف قلقلہ ساکن ہو جاتے ہیں تو قلقلہ ہوتا ہے یعنی آواز لوٹتی ہوئی آتی ہے. ماشاءاللہ. وما ادراک. جی ہاں پیارے بچوں یہ مد منفصل ہے 2 ڈھائی الف اس کو بھی کھینچ کر ادا کریں گے. دال حرف قلقلہ سے ساکن ہے. جب حرف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو قلقلہ خوب واضح ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے آواز لوٹ کر آتی ہے. دال میں قلقلہ کریں گے. را پر زبر اور پیش آنے کی صورت میں را موٹا ہو جاتا ہے اس کو بھی 1 الف کھینچ کر ادا کریں گے. کاف کو باریک رکھنا ہے. مطارق. جی ہاں پیارے بچوں تا اسی طرح اوپر جیسے تھا بہت ایکسٹرا موٹے حروف میں سے اس کو موٹا کریں گے. قاف میں قلقلہ کریں گے اور وقف کی صورت میں. ٹھیک ہے اس کو بھی موٹا رکھنا ہے. النجم الثاقب. جی ہاں پیارے بچوں یہ دیکھیے قاعدہ کلیہ سمجھیے. جب کبھی یہاں الف لام لکھا ہوتا ہے تو اس الف پر ہمیشہ زبر دے کر پر یہ یاد رکھیں کبھی اس کو زیر اور پیش نہیں دیں گے. جب الف لام داخل ہو جاتا ہے تو زبر دے کر پڑھتے ہیں. یہاں نون مشدد 1 الف کا غنہ ادا کریں گے. جیم حروف قلقلہ میں سے قلقلہ ادا کریں گے آواز لوٹتی ہوئی آئے گی. اور سا کو اچھے انداز سے ادا کریں گے سین سے نہیں بدلنا چاہیے اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے. قاف پر رہے گا. اور پیارے بچوں با آخر میں جب ہم اس پر وقف کریں گے تو یہ ساکن ہو جائے گا پھر دوبارہ اس میں کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا. جی آپ لوگوں نے سمجھائیے. اب آپ لوگ ہی جانب آ رہے ہیں کون کون یہ بچہ جو ہے پڑھ کر سنائے گا؟ آپ پڑھیے. ٹیم اے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق. ماشاءاللہ. جی اور
آپ پڑھیے. وما أدراك ما الطارق ادراک کاف، یہ جو کاف ہے یہ ڈنڈی والا کاف کہلاتا ہے. اس کو ہم باریک رکھیں گے، اس کو موٹا نہیں کریں گے. وما أدراك ما الطارق ماشاء اللہ. آپ پڑھیے. آپ پڑھو بیٹا. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق ماشاء اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما الطارق. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت اچھی کوشش. پڑھائی کریں، گھر میں بھی پڑھائی کریں، اور آج کے دن جو خصوصیت کے ساتھ تلاوت کیجیے. اور سورہ یاسین کی بھی آج تلاوت ہوگی، تو جن کو پڑھنا آتا ہے وہ تلاوت کریں گے، اور جن کو نہیں آتا وہ سنیں. اور یہ ہے کہ نوافل کا اچھے انداز سے اہتمام کیجیے. اب انشاءاللہ تعالیٰ یہی آیتیں آپ کو قاری صاحب پڑھائیں گے حدر میں. کیسے پڑھائیں گے؟ حدر میں. جی قاری صاحب آپ کی جانب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. النجم الثاقب. تینوں آیتیں انشاءاللہ ایک سانس میں ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. ترتیل میں پڑھائیں گے ان آیتوں کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھوٹی چھوٹی آیتیں اور ایک سانس میں تو آج آسان ہے تھوڑا. اگر 5 آیت تو چلیں اور ماشاءاللہ پڑھیں میں یہ بچے. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچے کیا بات کہہ رہے ہیں. کچھ کالز ہیں. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فور سے بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو سبق سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی
وصحدا صدق اللہ العظیم جزاک اللہ خیرا. کس مدنی چینل ہمارا جی ہاں اور کال ہے. پڑھنا اچھی کوشش کے پڑھنے کی، مگر یہ جو سننے میں ہمیں آیا کہ خلق حلق ہا سننے میں آیا اور فہدا فہدا ہا کی بجائے ہا ہو گیا، تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کو آپ صحیح طریقے سے ادا کریں. خا کی ادائیگی کلیئر ہونی چاہیے اور ہا کی ادائیگی بھی. ماشاءاللہ. جی ایک اور کال دیں. پیارے پیارے عابد بھائی، میں ہوں طیبہ سے گجرات سے بات کر رہی ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے مغرب کے بعد شب برات شروع ہوگی. جیسی مغرب کا وقت شروع ہوگا شب برات والی رات شروع ہو جائے گی. تو اس رات اللہ تعالیٰ کی خوب خوب عبادت کیجئے. ایسا نہیں ہو کہ آج کے دن بھی بعض بچے جو ہے وہ فلموں میں، ڈراموں میں، کارٹون میں، گیم میں لگ جائیں. ٹھیک ہے، ویسے روزانہ نہیں کرنا ہے لیکن آج کے دن خوب ادب و احترام کرنا ہے. آج کی بڑی مقدس رات ہے. اللہ تعالیٰ آج کی رات جو ہے بے شمار بخشش عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، نعتیں پڑھیں، مدنی چینل کے ساتھ رہیے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. جی. مجھے اپنی ایک اور کال میں عابد باپو، مجھے آپ کا پروگرام اسلام فاسٹ بہت ہی اچھا لگتا ہے. میں آج کے سوال کا جواب بتاؤں گی. آج کی رات شب برات کی رات ہے. آج کی رات شب برات کی رات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جی، ہم کچھ کمنٹس شامل کرتے ہیں. ایک اور کال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں کمنٹس کی جانب جاتے ہیں. جی کچھ کمنٹس لے لیں. جی چند کمنٹس ہم شامل کر رہے ہیں. امجد سعید، پرویز علی، زین العابدین، احمد مہر، محمد ثاقب، حسین اتاری، گل حسن، عطا اللہ اتاری، دشان عبد الرحمن، ندیم پٹھان، طارق صدیق، زبیر علی، علی انصاری، علی رضا قادری، عبدالحمید، عثمان ملک، ملک دلاور، حسین شیخ، عرفان، شیر خان، منصور علی، محمد افضل، مشاہد علی کی جانب سے پروگرام کی تعریف کی گئی ہے اور کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ. جی جزاک اللہ خیرہ. سید حمزہ لکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ پروگرام ہمارے لیے باعث رحمت، تجوید کے ساتھ اب حرف حرف ترجمہ سبحان اللہ. آفتاب بھائی لکھتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو نظر بد سے بچائے اور اپنے پروگرام میں اسماء الحسنہ پڑھوایا کریں. محمد تنویر رضا سعیدی لکھتے ہیں کہ اللہ پاک امیر السنت کو سلامت رکھے، آمین. سید فہد علی لکھتے ہیں کہ بہت اچھا پروگرام ہے. میرا ٹیم اے سے چیلنج ہے، ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ نہیں. کچھ دیر بعد ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں جب اس طرف آئیں گے. اور پھر عثمان بھائی کہتے ہیں کہ نعت خانوں کو چیلنج ہے، ایسا شعر سنا دیں. وہ بھی ایک لفظ دیا ہے. محمد شہباز بھائی نے بھی نعت خانوں کو چیلنج دیا ہے کہ ایسا کلام سنا دیں. یہ کچھ چیلنج وغیرہ ہے. محبوب بھائی نے بھی کچھ چیلنج دیا ہے. نظر الحسن بھائی کہتے ہیں کہ میرا چیلنج ہے کہ ایسا شعر سنا دیں جس میں عابد آتا ہو. اگر نہیں آیا تو کوئی مدنی فیس ادا کریں. ٹھیک ہے جی. آپ کی کالس وغیرہ بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے تو آپ کے کمنٹس جو گزشتہ جو آخر میں ہمارا سلسلہ ہوتا ہے اینڈ میں جمعرات والے دن، تو اس کے کمنٹس آج ہم نے شامل کیے. آج جو آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کل کے پروگرام کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے. اب پیارے بچوں شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا دوسرا مرحلہ، دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے ہمارا اسلام. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ہو جاؤ بچوں. جی ہاں، اب انشاءاللہ تعالیٰ یوسف بھائی آپ کو کچھ باتیں بتائیں گے. آپ نے ان کی باتیں توجہ کے ساتھ سننی ہیں. جی یوسف بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک کا شکر یوسف ہے. بھائی کیا ٹاپک ہے، کیا کہیں گے، کیا بتا رہے ہیں آج؟ آج تو شاہ صاحب شب برات آنے والی ہے اور اسی حوالے سے ایک دو گزارشات آپ کو پیش کرنی تھی پیارے بچوں. ایک تو یہ کہ شب براءت کی ہمیں حدیثوں کے اندر بھی اور قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے شب برات کا، اور ہمیں باقاعدہ کہہ سکتے ہیں کہ ترغیب اس کی موجود ہے شب براءت کے حوالے سے کہ شب برات وہ رات ہے جس میں اللہ پاک قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. یعنی بکریوں کے بال، ایک بکری میں بال کتنے ہوں گے؟ اور وہ قبیلہ ایسا تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا، تو ان کے بالوں کے برابر جتنے بال ہیں اتنے افراد کی مغفرت ہو رہی ہے نا.
تو یہ بہت بڑی انعام کی اللہ پاک کی جو ہے یہ رات ہے، اللہ پاک کے بہت بڑے انعامات اور رحمتوں کی رات ہے، اور اللہ پاک بے شمار لوگوں کو اس شب کے اندر اس رات میں جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اسی لیے اس کو شب براعت کہا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر کچھ راتیں بہت اہم ہیں، جس میں سے ایک شب معراج ہے، ایک شب برات۔ تو شب برات جو ہے اس میں ایک تو عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے، پیارے بچوں اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ نامہ اعمال کی تبدیلی کا دن ہے، حدیث پاک کے مطابق نامہ اعمال کی تبدیلی کا دن، نامہ اعمال تبدیل ہو جاتے ہیں، نامہ اعمال چینج ہو جاتے ہیں، اور نامہ اعمال کی تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ نیا رجسٹر، یعنی آپ کا 1 سال کا رجسٹر کلوز ہوا، نئے سال کا اسٹارٹ ہو گیا ہے نا، تو یہ نامہ اعمال کی تبدیلی کے دن ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات کی اہمیت کو پیش نظر رکھیں۔ آپ نے فیضان مدینہ میں آتے ہوئے شاید دیکھا ہو، یہ اہتمام ہو رہا ہے آج کی رات کے لیے، رات کو پوری کراچی سے تقریباً اسلامی بھائی آتے ہیں، بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، الحمدللہ بہت روح پرور اجتماع ہوتا ہے، تو اس میں بھی شرکت فرمائے ہو سکے، علاقوں میں بھی مختلف مقامات پر الحمدللہ اس کی ترکیب ہے، تو وہاں پر آپ شرکت فرمائیں اور آج کی رات کو جاگ کر گزاریں، لیکن عبادت میں گزاریں، کیونکہ کچھ بچے جاگ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی اپنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کھیل کود ہوتا ہے، دیگر چیزیں ہوتی ہیں، اور ایک بہت بری رسم جو ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی رائج ہو گئی وہ کیا ہے؟ ہاں، آج کی رات کی عبادتوں کو ضائع کرنا، جو بیچارے عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کی عبادتوں میں خلل پیدا کرنا، اذیت ہوتی ہے، پیسے کا اسراف ہوتا ہے، لوگوں کے ذوق و شوق میں خلل پیدا ہوتا ہے، گھروں میں بیمار ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، وہ بیچارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں آپ کے ان پٹاخوں کی وجہ سے، اور بعض اوقات تو اپنے کپڑوں پر آگ لگ جاتی ہے، اپنے ہاتھوں میں جو ہے وہ اس کے بڑے نقصانات ہیں، آگ لگ جاتی ہے، پھل جڑیاں جلا رہے ہیں، بعض چھوٹے چھوٹے پٹاخے ہیں۔ اچھا ایک پٹاخہ ایسا ہے جو کچھ دیر بعد پھٹتا ہے، یعنی اس کو جب جلا کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ماچس معلوم ہوگا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے، تو وہ ایسے جس نے جلایا ہے ادھر جلا کے اس کو پھینک دیا اور وہ آگے بڑھ گئے، اب کچھ دیر بعد پھٹے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کہیں گے یوسف بھائی؟ جی تو یہی ہوتا ہے، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا کہ اب کیا ایک موٹر سائیکل والا کو گزر رہا ہے، کوئی بچہ وہاں پر موجود ہے، تو کیا ہوتا ہے اسے تو نہیں پتا کہ یہاں پر پٹاخہ ہے، اور وہ بیچارے جیسے قریب جاتا ہے زور سے پٹاخہ پھٹتا ہے، تو یہ کتنا مطلب وہ ہو جاتا ہے نا، آپ دیکھیں ایک آدمی کتنا اچانک بیچارہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، وہ کبھی اس کے کپڑوں میں لگ گئی آگ، کوئی اس کے پاؤں پہ پھٹ جائے گا پٹاخہ، تو یہ پیارے بچوں اچھی بات نہیں ہے، اور یہ تو غیر مسلم جو نمرود تھا، نمرود نے ایجاد کیا تھا نا، آتش بازی کا جو سامان ہے نمرود نے ایجاد کیا تھا، تو آتش بازی کرنا اچھی بات نہیں ہے، پیسے الگ ضائع ہوتے ہیں، اسراف الگ ہوتا ہے، تو اسی لیے ہمیں اس سے بچنا ہے۔ آتش بازی کے ذریعے سے دیکھیں آج کی رات امیر علیہ سنت نے اتنی پیاری باتیں لکھی ہیں کہ آج کی رات تو آج کی جو رات ہے وہ تو آگ سے آزادی کی رات ہے، اور ہم آگ کو خرید رہے ہوتے ہیں اپنے ہاتھ سے اور آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، ایسا بھی نہ کریں۔ اچھا پورا گروپ بنا کر پورے محلے میں گھوم رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، ایسا بھی نہ کریں۔ اچھا گھر سے کہ یہ نکل گئے مسجد جا رہے ہیں، اچھا مسجد میں کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، اب پڑھ لی، نماز بھی پڑھ لی ہے، تسبیح بھی پڑھ لی ہے، اب کچھ کیا کریں، تو بولیں چلو باہر چلتے ہیں، اب یہ سارے جمع ہو جائیں گے، علاقے کے بچے ہوتے ہیں یہ سارے، اور پھر جو شور ہوگا، پھر جو ہو یہ شب برات کہاں گئی، شب معراج کہاں گئی، اب ان کے ذہن میں نہیں رہتا، پھر پٹاخے دیکھیں، اچھا پھاڑ نہیں رہے ہیں پٹاخے، نہیں دلائے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن دل چاہ رہا ہے کہ پٹاخے دیکھیں، تو جہاں اس قسم کی روشنی وغیرہ ہو رہی ہے وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں گے، تو پٹاخے دیکھیں گے، آسمان پہ اس طرح آ رہے ہیں، تو شوق ہے، رونق نہ بڑھائیں، ہاں ایسی جگہوں کی نا رونق نہ بڑھائیں، تماشا دیکھیں گے نا اور تھوڑا کریں گے تو کرنے والے کو مزہ آ رہا ہوتا ہے نا کہ آپ یوں ہے، اگر کسی نے پٹاخہ پھاڑا اور کوئی باہر نکل کے نہیں آیا تو اس کو تو مزہ ہی نہیں آیا، اس نے جو ہے پھل جڑی وغیرہ جو اس قسم کا ماحول بنایا، اب کسی نے دیکھا ہی نہیں تو وہ آئندہ کرے گا، بولے گا کوئی تو دیکھ ہی نہیں رہا، تو جب لوگ دیکھتے ہیں تو پھاڑنے والے کو اور اس قسم کی آتش بازی کرنے والے کو جو ہے پھر ایک مزہ آتا ہے، اور آج کی رات تو خصوصیت کے ساتھ جو ہے بچنا ہے۔ اچھا تو پھر یوں تھا کہ وہ ایک پٹاخہ ہے، جس طرح اس کو جلایا تو وہ کچھ دیر تک وہ جلتا رہے گا، پھر وہ پھٹ جائے گا تھوڑی دیر بعد، چند سیکنڈ کے بعد پھٹ جاتا ہے۔ ایک لڑکا تھا، اب شرارتی تو ہوتے ہیں، شرارت، اب جب پٹاخے ہیں شرارت ہیں، تو اس نے فلیٹ کے اوپر سے جو ہے وہ
اس کو جلایا. اب ظاہری بات ہے فلیٹ کے اوپر سے جب اس نے اس کو پھینکا تو آتے کچھ ٹائم لے گا اور وہ اس کے بعد پھٹتا ہے. اب جیسے ہی فلیٹ کے اوپر سے اس کو جلایا اور ایسے کر کے اس نے پھینک دیا. اب جیسے ہی اس نے پھینکا پھر دیکھتے ہیں کہ نیچے کس کو کیا لگا, کون ڈرا. اب جیسے ہی وہ اس پٹاخہ نیچے آیا تو ایک خاتون جا رہی تھی, ایک لڑکی جا رہی تھی, تو اس کی آنکھ کے قریب جب آیا تو پٹاخہ پھٹ گیا اور اس کی آنکھ ضائع ہو گئی. آپ دیکھیں چھوٹی سی شرارت کی تھی, ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے تھے کہ مزہ آئے گا, لوگ ڈریں گے, لیکن ایک بیچاری خاتون کی آنکھ ضائع ہو گئی. تو اسی طرح بعض بچوں کے ہاتھ میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پٹاخہ جلایا تو فوراً پھٹ جاتا ہے, پھر کسی کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے, کسی کے بال جل جاتے ہیں, کسی کے ٹانگ میں لگ جاتی ہے, کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ ابھی تو نہیں ہو رہا. تو بھائی جن کے ساتھ بچوں حادثات ہو گئے, جن کے ہاتھ معاملات ہو گئے, وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے میرے ساتھ کوئی ہوگا, اس کے ساتھ ہوا ہے, میرے ساتھ کوئی ہوگا, وہ تو اس کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے. تو ہو جاتا ہے اور برا وقت کہہ کر آتا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے پٹاخہ جلایا اس کو تو کچھ نہیں ہو, لیکن میں پٹاخہ جلا رہا ہوں تو مجھے نہ ہو جائے. تو آپ اس قسم کے یوسف بھائی اسی طرح بچے ماچس لے لیتے ہیں, اس قسم کی چیزیں بھی جلا رہے ہیں, ماچس جلا رہے ہیں. مطلب آج سے تو پیارے بچوں بہت زیادہ پرہیز کرنا ہے. اور آج کے جو معمولات ہیں نا ان میں سے ایک معمول یہ بیان کیا گیا ہے کہ نفل نماز کثرت سے پڑھیں. مغرب کی نماز کے بعد امیر علیہ سنت ہمیں عرصے سے یہ سمجھایا ہوا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 نفل پڑھیں, ہر 2 نفل کے بعد آپ نے یاسین شریف پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اہتمام کریں, مغرب کی نماز کے بعد آپ یہ 6 نوافل پڑھیں اور ہر 2 رکعت کے بعد یاسین شریف کی تلاوت کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے کی رات, صحیح, آج کی جو رات ہے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے کی رات. اللہ پاک کی رحمتیں تو نازل ہو رہی ہیں, اللہ پاک کی رحمتوں سے حصہ حاصل کرنے کی رات. تو اللہ کی بارگاہ میں اگر دعا مانگیں گے اللہ پاک آج کی رات انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا. اپنے لیے دعا مانگیں, والدین کے لیے دعائیں مانگیں, اپنے مرحومین کے لیے بھی دعائیں مانگیں, کیونکہ آج کی رات میں قبرستان جانا بھی سنت ہے. لیکن یہ ہے کہ بڑوں کے ساتھ, جو بچے ہیں اکیلے بالکل بھی نہیں جائیں گے قبرستان. آپ کے ابو ہیں, بڑے بھائی ہیں, چچا ہیں. کہ قبرستان جانا سنت ہے. بعض دفعہ یوں ماحول بنتا ہے کہ بچے مسجد میں گئے تو وہاں سے بولتے ہیں کیا کریں, بولتے ہیں چلو قبرستان چلتے ہیں. بعض کے گھر سے بہت قریب ہوتا ہے. تو یاد رکھیں جو کیئر آپ کی امی, آپ کے ابو, آپ کا سگا بھائی کرے گا, اگر کھو گئے تو اتنا رش ہے تو آپ نے کوئی مشورہ بھی دے تو آپ نے پیارے بچوں اس کی باتوں میں آنا نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کا دل بھی جا رہا ہو, آپ کے سارے دوست جا رہے ہیں, صرف آپ ہی رہ گئے. اچھا بعض یوں کر کے آتے ہیں, ڈرپو کو ڈر لگتا ہے تمہیں تو, اب کیا کریں, اب بہادری دکھانی ہے نا, بہادری میں تو نہیں. یہاں نا یہ ڈرپو کی اگر کوئی تانا دینا یہ اچھا ہے, تاکہ ہم کم سے کم ایسا کام تو نہ کر لیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچ سکے. اچھا ایک بات اور دھیان میں رکھیں, جب آپ قبرستان اگر چلے جائیں کسی بڑے کے ساتھ, سرپرست کے ساتھ قبرستان چلے جائیں نا, تو پھر وہاں قبروں کے اوپر چلنا نہیں. بڑوں کو بھی دیکھا ہے اور بچوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ قبر کے اوپر بیٹھنا نہیں, قبر کے اوپر چلنا نہیں, قبروں کو پھلانگنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ کچھ آیت الکرسی, کچھ تسبیحات وغیرہ, یاسین شریف پڑھ کر آپ نے جہاں جس رشتہ دار کی قبر پر آپ گئے ان کو بھی, اور اہل قبور جو ہیں جو قبرستان والے ان کو بھی ایصال ثواب کر دینا ہے. لیکن قبروں کی بے حرمتی سے بچنا, ٹیک نہیں لگانا چاہیے قبر سے, قبروں کو پھلانگنا نہیں چاہیے, قبروں کے اوپر بیٹھنا نہیں چاہیے. تو اسی طرح سے کچھ لوگ اگربتیاں جلا دیتے ہیں قبروں کے اوپر, تو اگربتیاں بھی نہ جلائیں, ٹھیک ہے. آداب کیا ہے, یا تو وہ جو کچھ پھول وغیرہ لے کر جاتے ہیں نا قبرستان, ٹھیک ہے, پھول ڈال دیں. اسی طرح سے اگر تر سبزہ ہے تو وہ ڈال دیں, تازہ سبزہ ہوتا ہے, مروا وغیرہ کچھ چیزیں لیتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں, اس سے خوشبو بھی آتی ہے اور اس کی برکت سے انشاءاللہ وہ جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے نا, تر سبزہ جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے, وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے گا, اس کی برکت سے جو قبر والا ہے نا اس کو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں. اچھا پانی لے کے جاتے ہیں گھر سے پانی لے کے آتے ہیں, یا وہاں پر وہ شاپر میں آج کے دن پانی بکھرا ہوتا ہے تو بولتے ہیں کچھ روپے کی تھیلی ہوتی ہے تو بولتے ہیں قبر پہ پانی ڈالتے ہیں, تو قبر پہ پانی بھی ڈالا بہت جاتا ہے, تو یہ کیا کہیں گے؟ تو پیارے بچوں اس بات کا بھی دھیان رکھیں, امیر علیہ سنت نے بھی اس کے حوالے سے ترغیبات دلائی ہیں کہ اگر قبر پکی ہے نا تو پھر پکی قبر کے اوپر تو پانی ڈالنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پیش آ رہی, اگر بلا وجہ ضائع ہو جائے گا. اچھا اگر پھول بھی ڈالا ہے تب بھی پانی ڈالنے کا کوئی بنتا نہیں ہے. پانی ڈالنے کی صورت ایک ہے, وہ یہ ہے کہ بھئی پودے لگے ہوئے ہیں قبر کے اوپر اگر پودے لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب ان کو تو پانی دینا چاہیے, پودوں کو تو پانی دیں گے نا تاکہ وہ تازہ رہے.
تو اگر ان کو پانی دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یعنی پودوں کو پانی دینا ٹھیک ہے. قبر کے اوپر بلا وجہ پانی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک طرح کا اسراف ہو جاتا ہے، کیونکہ قبر پر پانی ڈالنا یہ چل پڑا ہے، لیکن قبر پر پانی ڈالنے کا کوئی مقصد نہیں. ہاں اگر کوئی صحیح مقصد ہو، نئی قبر بنی ہے اس کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں تاکہ مٹی جم جائے اس کے اوپر، وہ مطلب اس کی علامت ابھی ختم نہ ہو کچی جائے ہے تو پانی اس وجہ سے ڈال سکتے ہیں کہ وہ مٹی جم مٹی جائے. وغیرہ جم جائے، مٹی اس کی ایک یہ کر سکتے ہیں، پودے کے اوپر پانی آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ پانی نہیں ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی کوئی یہاں پر ضرورت نہیں ہے اس طرح کی. صحیح. پھول وغیرہ ڈالیں گے تو اس سے میت کو فائدہ. ہاں اس سے بڑا فائدہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. پھول ڈالنے سے، تر سبزہ ہے، مروا وغیرہ ڈالتے ہیں، اس سے فائدہ ہوتا ہے. اگربتی، موم بتی، یہ چیزیں آپ قبر کے اوپر نہ چلائیں. اچھا یوسف بھائی، کھڑے کہاں ہونا ہے؟ جیسے یہ قبر ہے، ٹھیک ہے، یہ قبر ہے، اب کوئی ادھر کھڑا ہوا ہے، کوئی پاؤں کی طرف کھڑا ہوا ہے، کوئی میت کے سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا ہے، کھڑے کہاں ہونا چاہیے؟ اس کے جو آداب ہے نا، مزار پر جائیں، قبر پر جائیں، جو علماء نے اس کے آداب لکھے وہ یہ کہ آپ جو میت کا سیدھا ہاتھ ہے نا، یعنی جو قبلے والی سمت ہوتی ہے، تو آپ اس طرف ہو کر کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی خانہ کعبہ کو پیٹ کرنی ہے. خانہ جی کعبہ کو بالکل پیٹ ٹھیک کر ہے، کے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یعنی قبلہ جس طرف ہوگا نا اس طرف پیٹ کر لیں، اور اس طرف کھڑے ہو کر، اور ہو سکے تھوڑا سرانے کی ان کے پاؤں کی طرف آ جائیں، پانتی کی طرف، اور وہاں سے آپ نے جو ہے حاضری دینی ہے اور ایصال ثواب کرنا ہے. اگر یاسین شریف وغیرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ کریں. یاسین شریف کی تلاوت کرنی چاہیے. قبرستان جائیں نا، کوشش کریں یاسین شریف کی تلاوت کریں، ورنہ آپ کو جو قرآن یاد ہے وہ پڑھ لیں، دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، اور اس کا ثواب اپنے مرحوم کو بھی اور جتنے بھی اہل قبور ہیں، قبرستان والے ہیں، ان تمام کو ایصال کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں گی. تو ان آداب کے مطابق اگر آج کی رات گزاریں گے نا، اگر ان آداب کے مطابق آج کی رات گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کو اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی. بہت ساری نیکیاں آپ آج کی رات میں جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو رش لگے نا، تو رش کو دیکھ کر آپ نے خود اس رش کا حصہ نہیں بن جانا ہے جو ٹائم کو ضائع کرنے والا، بلکہ ہو سکے انفرادی عبادت کریں، مسجد میں جا کر اپنا وقت وہیں گزاریں، اعتکاف کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں. یعنی یہ جو آج کی شب برات ہے نا، وہ تمام جتنی بھی شب برات گزری ہیں سب سے زیادہ ہماری یادگار بن جائے، ہے نا، اور ہمیں دلی سکون نصیب ہو کہ یار آج میں نے کچھ نہ کچھ اللہ پاک کی عبادت کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اس کا ثواب اپنے والدین کو بھی ایصال کر دیں، وہ زندہ ہوں یا دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، ان کو ثواب ایصال کر دیں. اپنے اور مرحومین کو بھی اس کا ثواب ایصال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی روحیں بھی خوش ہو جائیں گے. تو آج کے دن جو ہے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ روحیں گھر پر بھی آتی ہیں اور وہ آ کر ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں. تو مومنین کی روحیں گھر پر آتی ہیں، ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں، پھر یہاں تک کہ ایک روٹی سے ہی صدقہ کرو ان کی طرف سے. تو آج کے دن جو ہے اگر دادی کا انتقال ہو گیا، دادی کو، نانی کو، جو آپ کے مرحومین ہیں ان کو آپ نے ایصال ثواب کرنا ہے. ہر بچہ اپنا ذہن بنا لے کہ میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ لیں، پھر اگر پڑھنا نہیں آتی تو سیکھ لیں. کچھ آپ کے ذہن میں آئے گی، جماعت ہو رہی ہے بہت ساری جگہ پر، وہاں پر آپ پڑھ لیجئے. تو کسی بھی انداز سے یہ آج کی رات غفلت میں نہ گزاریں، بیکار نہ گزاریں. اور اگر جو بڑے بچے ہیں وہ روزہ بھی رکھیں، اور جو چھوٹے ہیں نہیں رکھ سکتے تو وہ تھوڑا ذکر و اذکار وغیرہ کریں، ٹھیک ہے، اور تنگ وغیرہ نہ کریں. بڑوں کا روزہ ہے، یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ بھائی یہ بھی سمجھا دیں کہ بڑوں کا تو روزہ ہے گھر میں، لیکن بچے تو یہ کھاؤں گا، امی یہ بنا دیں. امی کا روزہ ہے تو آپ نے امی کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ابو کے ساتھ تعاون کرنا ہے. پھر افطار میں سج جائے گا دسترخوان تو پھر آپ اچھے اہتمام سے لیکن جب پتہ چلے کہ گھر والوں کا روزہ ہے تو آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے، ان کا خیال کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جب گھر والوں کا روزہ ہو تو گھر والوں کا خیال کرنا ہے، اور جب روزہ نہیں ہو تو جب بھی خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے جی یوسف بھائی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف رکھیے. آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور تیسرا سیگمنٹ شامل کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے بچوں کی محفل نام. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ہو جاؤ بچوں، چلیں جی. آج کیا تیاری ہے بتائیے. یا اللہ میری جھولی بھر دے. یا اللہ میری جھولی بھر دے. گڈ، بہترین. آپ بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر. پڑھا تھا پہلے بھی، کافی پہلے پڑھا تھا جی.
مخاطب میرا اٹھائے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. جی. چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے. یا اللہ میری جھولی بھر دے. یہاں سے سٹارٹ لیں. یا اللہ میری جھولی بھر دے. یا اللہ میری جھولی بھر دے. بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے. یا اللہ میری جھولی بھر دے. یا اللہ میری جھولی بھر دے. مولا مجھ کو نیک بنا دے. اپنی الفت دل میں بسا دے. بغیر صفا اور بغیر مروہ. بغیر صفا اور بغیر مروہ. یا اللہ میری جھولی بھر دے. یا اللہ میری جھولی بھر دے. یا اللہ میری جھولی بھر دے. بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے. یا اللہ میری جھولی بھر دے. یا اللہ میری جھولی بھر دے. سوزے اویس و بلال خدا دے. غوث کا صدقہ مجھ کو بنا دے. شاہ مدینہ کا دیوانہ. شاہ مدینہ کا دیوانہ. شاہ اللہ میری جھولی بھر دے. یا اللہ میری جھولی بھر دے. بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے. بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے. یا اللہ میری جھولی بھر دے. یا اللہ میری جھولی بھر دے. یا اللہ یا رحمان مولا. یا اللہ ہو یا رحمان شاہ نانو یا نانو. بخش دے بخش خوبوں کا صدقہ مولا. بخش دے بخش خوبوں کا صدقہ. شاہ اللہ میری جھولی بھر دے. یا اللہ میری جھولی بھر دے. بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے. 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 بخش دے میری ساری خطائیں مولا. بخش دے میری ساری خطائیں. کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں. برسا دے رحمت کی برکہ مولا. برسا دے رحمت کی برکہ. شاہ اللہ میری جھولی بھر دے. بھر دے یا میری جھولی بھر دے. یا اللہ میری جھولی بھر دے. یا اللہ میری جھولی بھر دے. یا اللہ میری جھولی بھر دے.
जन्नत में आका का पड़ोसी मौला जन्नत में आका का पड़ोसी बन जाए आतार इलाही मौला बन जाए आतार इलाही मौला हज़बाए कुतुब मदीना मौला मौला हज़बाए कुतुब मदीना शाअल्लाह मेरी झोली भर दे या अल्लाह 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 मेरी झोली भर दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुछ कॉल्स की जानिब बढ़ेंगे, देखेंगे बच्चे क्या बात कह रहे हैं। मेरे अच्छे आबिद भाई और अच्छे कारी साहब, मैं हुसैन कराची से। काशफ गए आज रात तो शब-ए बरात आने वाली है और मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबकी तमाम दुआएं कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और आप सब भी हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। एक और कॉल दें। मगरिब के बाद शब-ए बरात की रात शुरू हो जाएगी। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। किड्स मदनी चैनल। दुरुस्त जवाब दिया, दुरुस्त जवाब। एक और कॉल। रात को मगरिब के बाद शब-ए बराती। रात को मगरिब के बाद, मगरिब होते ही शब बारात की रात शुरू हो जाएगी। जी, एक और कॉल। मेरा नाम सोहा है। जोहा। मैं नात को चैलेंज करती हूँ। मुझे ऐसे सुना दो जिसमें लफ्ज़ और साफ आता हो। और साफ। एक और कॉल है। मेरे प्यार प्यारे आबिद बाबू, मैं हूँ फातिमा तारिया। माशाअल्लाह भाई, फातिमा जी। आयशा तारिया। मीठी नवाज से। हम आज आपको पोएम सुनाएंगे। सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। सुभान अल्लाह। सूरज को दहकाया है, चाँद को भी चमकाया है। और क्या है? सूरज भी बनाया है। ठीक है जी, सूरज को दिखाया है। तो ये एक नई एक नज़म का इजाफा हुआ है किड्स मदनी चैनल में। अच्छा जी प्यारे बच्चों, हम बातचीत कर रहे थे पटाखों के हवाले से। अच्छा, पटाखों की आवाज़ यानी कि बाज़ कि जैसे ही मगरिब का वक्त हुआ तो बाज़ बच्चे बड़े फाड़ रहे होते हैं पटाखे, और बाज़ ने जो है काफ़ी जो है वो तादाद में लेके रखे हुए होंगे और आज की रात का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये अच्छा अंदाज नहीं है। आप क्या कह रहे हैं हमजा भाई? माइक दें। कई जगह थी दुबई में, वो वहाँ पे है ना एक बच्चा था, वो शायद कुछ पटाखे वटाखे उड़ा रहा था, तो वहाँ पे पूरा घर जल गया था। अच्छा देखें, जैसे क्या है कि एक पटाखे वटाखे फाड़ रहे थे। बात बहुत सेंसिटिव जगह होती हैं, बात बहुत सेंसिटिव जगह होती हैं कि आप हल्की सी भी चिंगारी उसमें चली गई तो बहुत बड़ा एक धमाका हो सकता है। तो बाज़ दफ़ा एक छोटी सी चीज़ में, अब देखें यहाँ पर ये पूरा सेट बना हुआ है, अगर कोई माचिस की तीली, सिर्फ एक तीली है, जलाकर इधर डाल दे तो क्या होगा? ये जलना शुरू कर देगा। ठीक है, ऐसा है कि आसार यही है कि जलना शुरू होगा, ये बढ़ेगी आग, फिर ये बढ़ जाती है आग। अब ये कि किसी ने किसी के घर में या किसी ऐसी जगह पर आग लग गई, बोले मैंने एक माचिस ही तो फेंकी थी, लेकिन भाई आपने माचिस तो फेंकी थी, फैक्ट्रियाँ जल जाती हैं, घर जल जाते हैं, गलियाँ जल जाती हैं, एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर। फिर बाद ऐसे पटाखे होते हैं ऊपर जाके फटते हैं, वो ऊपर तो गए नहीं, वो इधर चले गए उनके घर में। वो वहाँ पे छोटा बच्चा था या कोई बड़े बच्चे थे
کہ آپ کو ایسا تو نقصان ہو سکتا ہے. تو اس آگ سے جو ہے یہ صرف پکا کے ہی دے دے تو اچھا ہے, ٹھیک ہے, کھانا وانا پکے آگ سے یہی اچھا ہے, لیکن اگر کسی کے لگ گئی آگ تو پھر نقصان بڑا ہو سکتا ہے. تو آپ بچوں نے کیا رہنا ہے, دور, کیا دور. یہاں پٹاخہ پڑ رہا ہے اور یہیں سے آپ کا رستہ ہے تو آپ رک جائیے, تھوڑی دیر اپنے گھر میں چلے آئیے, پھر دوبارہ آپ چلے جائیے. نہ دیکھیں, جب دیکھیں گے نہیں تو آپ کو اچھا بھی نہیں لگے گا, جو دیکھتے ہیں تو پھر اچھا لگتا ہے تو پھر اس کی طرف جاتے ہیں. امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ بچوں کی, کچھ بڑوں کی پٹاخوں کے حوالے سے کچھ تربیت فرمائی ہے, ٹریننگ فرمائی ہے. آئیے امیر سنت کے ایک مدنی گلدستے کی جانب بڑھتے ہیں. جی. ابو بکر جمعے کو ہماری چھٹی تو اتوار کی ہوتی ہے, جمعے کی نہیں ہوتی. جمعے کو شب برات ہے نا, اس لیے جمعے کو چھٹی. شب برات میں کیا ہوتا ہے؟ شب برات میں پٹاخے پھوڑتے ہیں. ہم بھی پٹاخے پھوڑیں گے. باپا سے معلوم کرتے کیا پٹاخے پھوڑ سکتے. ابو بکر تشریف لائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, مرحبا. آپ باپا سے پوچھیں, آپ پوچھو. اچھا میں پوچھ لیتی ہوں, باپا کیا شب برات کو پٹاخے پھوڑ سکتے؟ اچھے بچے پٹاخے نہیں پھوڑا کرتے, یہ گناہ کا کام ہے. اس سے دوسروں کی عبادت میں بھی خلل پڑتا ہے اور اس پہ پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں. بعض اوقات اس سے گھر جل جاتے ہیں اور لوگ اس میں آگ میں جھلس جاتے ہیں, کبھی تو جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. بلکہ ایسے بھی واقعات ہوئے کہ جہاں آتش بازی تیار کی جاتی ہے ان کے کارخانوں میں بھی دھماکے ہو جاتے ہیں اور انسانی جسموں کے چیتڑے اڑ جاتے ہیں. تو اس لیے ان کاموں سے بچنا چاہیے. اچھے بچے پٹاخے نہیں پھوڑا کرتے اور اچھے ماں باپ اپنے اچھے بچوں کو پٹاخے پھوڑنے کے لیے پیسے بھی نہیں دیا کرتے. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ پٹاخے کبھی بھی نہیں پھوڑنا. پٹاخے اچھا, یہ بڑا پیارا جملہ, پورا ہی گلدستہ ایک اچھا سا تھا. کبھی نہیں, کوئی ایسا بچہ ہو میں نے کبھی بھی پٹاخے نہیں پھاڑے. کیسا؟ آپ بڑے ہو نا, آپ بڑے ہوں تو آپ بولے میں نے کبھی بھی پٹاخے نہیں. اگر ابھی پھاڑ لیے ہیں تو بس ٹھیک ہے, پھاڑ لیے, ٹھیک ہے, یہ غلط ہو گیا. لیکن اب جو ہے آگے سے ذہن بن جائے میں نے کبھی بھی پٹاخے نہیں پھاڑے. اور کوئی چھوٹا سا بچہ ہے ایک بھی پٹاخہ نہیں پھاڑے, ایک بھی پٹاخہ نہیں پھاڑے, تو آپ جب بڑے ہوں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی پٹاخہ نہیں پھاڑا. کتنا اچھا لگے گا. بولے اتنے بڑے ہیں ابھی تک کہ بھی نہیں پھاڑا. بولے نہیں پھاڑا. تو ہر بچہ شب برات میں پٹاخے وغیرہ کے اس کے قریب نہیں جانا. دیکھیں گے تو دل چاہے گا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ایک پٹاخہ آیا 100 روپے کا اور وہ پھٹتا ہے تو آواز آتی ہے, زور سے آواز آتی ہے نا, ایسی آواز ہی آتی ہے نا. یا اس میں سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں نکلتی ہیں, سیب نکل رہا ہے, کیلا نکل رہا ہے, آم نکل گیا اور وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا. ایسا تو نہیں ہوتا نا. کیا ہوتا ہے, صرف کیا آتی ہے, آواز آتی ہے. اب آپ نے 100 روپے کا پٹاخہ لیا اور وہ آپ کے 100 روپے ختم, اور آپ کو صرف ایک آواز آئی اور لوگوں کو پریشانی ہوئی. وہ چھوٹا بچہ تھا, وہ سو رہا تھا, لیکن جیسا پٹاخہ زور کا پھٹا اب وہ رونے لگا. جو بعض بڑے ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, دادی وغیرہ پر دادی وغیرہ, وہ بھی گھر میں ہوتی ہیں, وہ بھی ڈر جاتی ہیں, بچہ رونے لگتا ہے. بعض آپ ڈر جاتے ہیں, کیا ہوا, پٹاخہ تھا. تو آج کے دن بچے بھی ڈر جاتے ہیں, بڑے بھی ڈر جاتے ہیں, اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں بالکل قریب آ کے پھٹ جاتے ہیں. وہ گزر رہے ہیں روڈوں پر, تو ایسے جو لڑکے ہیں جو اس قسم کے شور شرابے میں الٹے سیدھے جو ہے حرکتیں کر رہے ہیں, آپ بچوں نے ان سے دور رہنا ہے, ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے. پٹاخہ پھٹ رہا ہے, کان بند کر لیں. ان چیزوں کی طرف بچوں نے جانا نہیں ہے. نیت کر لیں, ہر بچہ نیت کرے, بڑے چھوٹے, کہ میں انشاءاللہ ایک بھی پٹاخہ سب نہیں بول رہے, وہ پھاڑیں گے کیا. ٹھیک ہے, ہر بچہ ذہن بنائے میں ایک بھی پٹاخہ اور جو پٹاخے پھاڑ رہے ہیں ان کو سمجھائیں گے. ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو اور سمجھائیں گے. زبردست بات. اور آپ ان کے قریب ہیں, بھائی یہ اچھا کام ہے ہی نہیں. اور یہ کہ وہ سب سے پہلے جو ہے یہ انار وغیرہ بنا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو نمرود نے بنائے تھے انار وغیرہ, جو اس قسم کی آتش بازی کی گئی تھی. تو یہ بہت غلط انداز ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی ایجاد ہے, تو یہ شیطان کی ایجاد ہے. ہمیں اس سے بچنا ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے, نعتیں پڑھنی ہے. آئیے کچھ ایک ایکٹیویٹی کی جانب بڑھتے ہیں, اور ٹیم اے اور ٹیم بی,
اور ان دونوں کے درمیان ہم ایک مقابلہ کروانے لگے ہیں اور وہ ہے اشعار کی تکرار. ایک شعر میں پڑھتا ہوں, اس کے مجھے لفظ ہوگا, پھر آپ کی جانب آئیں گے. جی عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو عجب. آج مشکل آئے گا. عجب کرم شاہ. صحیح ہے, صحیح ہے. عجب کرم شاہ والا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں. امید. تو ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ امید آتا ہو. آپ کے ذہن میں آ گیا؟ نہیں, چلیں آپ پڑھیے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. سبحان اللہ. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ. کرم. تو ہو گئے غم بے شمار. غم. ہم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں, ہم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں, جب کرو ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. حالات بدل جاتے ہیں. بدل. آ گیا. حالات. حالات یا بدل. کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائے, تم اس مانگیں گے تم گے دو گے, تم سے مانگیں گے تو ہی دو گے, تمہارے در سے یہ لو لگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. تو حالات کیوں بتائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کرم.
ऐसा करे तुझ पे जगह में दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। करम। वागा क्या जो तो करम है शगबत तेरा। वागा क्या जो तो करम है शगबत तेरा। मेरी सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मेरी सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मांगा क्या जो तो करम। करम। करम माज बाला बामा गया है जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करम। फाइव, फोर, टू, वन। नहीं आप पढ़ सके और एक गलती आपसे हुई थी, एक गलती आपसे हो गई, ठीक है। करम। नहीं आ रहा? चलें जी, स्कोर बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। स्कोर बोर्ड ये बता रहा है एक गलती टीम ए से हुई, एक गलती टीम बी से हुई और ये मुकाबला जीत लिया है। बराबर बराबर हो गया। आज का मुकाबला क्या हो गया? ये सेगमेंट, ठीक है। बराबर नहीं होने देंगे। अब मैं एक लफ्ज बताऊंगा और जिसको शेर आए वो लब्बैक कहेगा, ठीक है, माइक पे। और शेर है करम जी। हो सकता है आया आ रहा है? मुझ पे भी चश्म करम है मेरे आका करना। मुझ पे भी चश्म करम है मेरे आका करना। मुझ पे भी चश्म करम पे भी मैं करूं। माशाअल्लाह। क्या कह रहे थे जी आप माइक में? आप बोलें। अब ये मुकाबला जीत लिया है, आप बोलें।
اب تو ہو گیا نا کرم والا. جی بتائیں کون جیتا یہ سیگمنٹ؟ مائک میں فرید بھائی. فرید بھائی نہیں جیتے, ٹیم جیتی ہے. بی جیتی ہے. آج کا مقابلہ جیت لیا, ذرا جوش میں آ جائیں. جی یہ سیگمنٹ جیت لیا, یہ سیگمنٹ مائک قریب کر کے, یہ سیگمنٹ جیت لیا ہے ٹیم بی نے. ایسا یہ سیگمنٹ جیت لیا ہے ٹیم بی نے. ذرا جوش میں آئیے نا. جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیگمنٹ جیت لیا ہے نا, آپ بولیں جوش. جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ سیگمنٹ جیت لیا ہے. ہم آمین آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک تمام مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرمائے. اللہ پاک تمام کو جو ہے آج کے دن لکھا جائے گا کون کون حج کرے گا, کتنے لوگوں کا انتقال ہوگا, کتنے لوگ پیدا ہوں گے. تو اللہ پاک ہماری قسمت میں مدینہ آ جائے, اللہ پاک ہماری قسمت میں حج آ جائے. جتنے بیمار ہیں اللہ پاک ان کو بھی شفایابی عطا فرمائے. امیر السنت کو لمبی عمر عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. دعوت اسلامی کو خوب ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے, ہمارے والدین کی بخشش فرمائے, بچوں کی بخشش ہو یا رب کریم. جتنے بچے دعا مانگ رہے ہیں رب کریم ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, ان کی دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اور جس انداز سے امیر السنت چاہتے اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیرا, جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں ریڈی خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. بچوں کا مدنی چینل